بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بہت ساری چیزیں جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں یا پھر سینہ بہ سینہ ہم تک منتقل ہوتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، افسانہ ہے، حقیقی زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے تو یہ عیاں ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہیں، حقیقی زندگی میں ان کا وجود ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے اور بالکل اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش کار فرما ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں ڈسکس کروں گا آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں، گو کہ جس موضوع پر میری یہ ویڈیو ہے اس حوالے سے آپ کو سوشل میڈیا پر بہت سارا مواد مل جائے گا، لیکن یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگی اور یہ ثابت کرے گی کہ جب یہ باتیں بتائی جاتی تھی، ان خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، تو ایک سازش سمجھی جاتی تھی اور امریکا کی محبت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صرف بنی بنائی من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن آج وہ ثابت ہو رہا ہے۔ آج پھر نیو ورلڈ آرڈر کے چرچے بھی ہو رہے ہیں اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کا بحران ہے، چینی مافیا پھر آپ کے سامنے کھل کر ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو اس ساری باتوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے۔ پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں غذا کی مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے اور پھر جو پالیسی ساز ادارے ہیں کیسے وہاں پر اپنے ایجنٹ بٹھائے جاتے ہیں جو اپنا اثر و رسوخ پالیسی میکنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 2005 کا زلزلہ آیا تھا، 2010 کا سیلاب تھا، اس کے علاوہ 2010 میں اسلام آباد کی پہاڑیوں میں ایئر بلیو کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا اور 150 کے قریب افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سازش تھی اور کسی خاص ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا جس کا سائنسدانوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا اور دنیا بھر کے جو نامور سائنسدان ہیں وہ اس حوالے سے امریکہ کو کوس بھی رہے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کا امن تباہ کر رہا ہے صہیونی لابی کے کہنے پر اور موسم کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ کہتا تو یہ ہے کہ نہیں، ہم دنیا کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے اپنا ایجنڈا ہے۔ تو میں بات کروں گا جی 2010 کی۔ یہ ایک شمارہ ہے ندائے ملت کا جو ستمبر 2010 میں لکھا گیا تھا اور اس کا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا عنوان ہے سٹار وار ہارٹ، امریکہ کا ماحولیاتی ہتھیاروں کا استعمال اور نیو ورلڈ آرڈر۔ نیچے لکھا ہوا ہے 2020 کا دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کا امریکی منصوبہ۔ تو اب نیو ورلڈ آرڈر بھی ہے اور 2020 بھی ہے اور یہ شمارہ لکھا گیا تھا 2010 میں۔ تو دنیا کا نقشہ تو آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیسے دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور پاکستان کی بات میں نے کیوں کی ہے وہ بھی آگے چل کر لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ ملت میں میاں علی رضا نے یہ مضمون لکھا 2010 میں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہارٹ ٹیکنالوجی اور سٹار وار کے حوالے سے بات کی اور یہ کہا کہ یہ کوئی فکشن نہیں ہے جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، ہمیں فکشن لگتا ہے لیکن حقیقی زندگی میں اس کا وجود ہے۔ وہ دیکھتے ہیں جی کہ سن 2000 کے لگ بھگ امریکہ نے بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان سے بڑی تعداد میں آٹا، چاول اور گندم سستے داموں خرید لیے، ان کا ذخیرہ کر لیا اور جب مصنوعی قلت یہاں پر پیدا کی گئی تو پھر 100% منافع کے ریٹ پر وہ چیزیں باہر نکالی گئی۔ یہ یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس مضمون میں سٹار وار جو مووی بنی ہے اس کا بھی ذکر ہے، اس میں جو فکشن دکھایا گیا ہے جو حقیقی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر بھی متفق ہے کہ امریکہ اور روس اور دیگر مغربی ممالک نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے جس کے ذریعے موسم کا درجہ حرارت اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے مصنوعی طور پر سیلاب، زلزلے، لینڈ سلائڈنگ لائی جاتی ہے اور درجہ حرارت غیر معمولی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ مضمون میں ہارٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی ریاست ہے الاسکا، اس کا ایک خفیہ مقام ہے جہاں پر یہ ہارٹ نامی پروگرام شروع کیا گیا ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مصنوعی طور پر زلزلے لانے ہیں، وہاں پر سیلاب لانے ہیں، لینڈ سلائڈنگ کروانی ہے اور غیر معمولی طور پر درجہ حرارت تبدیل کرنا ہے۔ اور بیشتر سائنسدانوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کس طرح قدرتی ماحول کو خراب کر رہا ہے اور ہزاروں ایکڑ زمین پر جو ہے وہ لاکھوں انٹینے لگائے گئے ہیں اور ان کے ذریعے شعاعیں جو ہیں وہ فضا میں بھیجی جاتی ہیں
اور جن جگہوں پر انہوں نے مصنوعی طور پر کچھ کرنا ہوتا ہے ان شفاؤں سے وہ پھر اپنا کام کرواتے ہیں۔ تو وہ میں اب ذکر کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ اس مضمون میں کیا کیا لکھا ہے، اور لاسٹ میں پھر پاکستان پر آئیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے اس مضمون میں کیا لکھا تھا، اور یہ جو موسمیاتی ہتھیار ہیں پاکستان میں کس طرح استعمال کیے گئے، اور کس طرح ایک مافیا کو پروان چڑھایا گیا، جو اس وقت 2010 میں تو شاید ہمیں سازش لگے، لیکن 2020 کے اگر ورلڈ آرڈر کو دیکھیں اور دنیا کے حالات کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں، تو پھر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ واقعی ایسا ہی کچھ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ ہیٹی اور چلی میں جو زلزلے آئے وہ قدرتی نہیں تھے بلکہ مصنوعی تھے، اور سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں، دنیا بھر کے جو نامور سائنسدان ہیں، کہ اگر قدرتی طور پر زلزلے اور سیلاب آتے ہیں تو مصنوعی طور پر بھی آ رہے ہیں، اور اب یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اس کی مثال دی گئی جی ہیٹی اور چلی میں جو زلزلے آئے تھے جس سے لاکھوں انسان نقطۂ اجل بنے تھے، اور اس سے پہلے ایک بات یہ ہوئی تھی کہ امریکہ نے 200 سے زائد NGOs کی رجسٹریشن کر لی تھی، ابھی ہیٹی میں یہ زلزلہ آیا نہیں تھا، لیکن NGOs کی بڑی تعداد نے رجسٹریشن کر لی گئی، اور جو ہی یہ زلزلہ آیا تو فوری طور پر امریکہ کے پاس انتظامات مکمل تھے، اور پھر امریکہ نے وہاں پر اپنے ایجنٹ NGOs کی صورت میں بھیجے۔ یہ بات بھی عیاں ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 2005 کا زلزلہ ہے، پھر 2010 کا سیلاب ہے، وہ بھی اس مضمون میں ڈیٹیل لکھا گیا ہے، اور سائنسدانوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کس وجہ سے اتنی بڑی تباہ کاریاں ہوئیں جس کی پیشگی اطلاع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں بارشیں وغیرہ ہوں گی۔ تو یہ جو ہارٹ ٹیکنالوجی کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے برزنسکی ان کی 2 کتابوں کے حوالے اس مضمون میں دیے گئے ہیں۔ تو اس نے اپنی 2 کتابوں میں ایک ایجنڈا دیا تھا کہ کیسے ہم نے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے، خاص طور پر ایشیائی ممالک کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے کون سے بحران پیدا کرنے ہیں۔ تو اس برزنسکی کی کتابوں میں جو لکھا تھا اس کے کچھ اقتصابات اس مضمون میں ہیں، وہ 1-2 اقتصابات میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ مزید چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں۔ ماحولیاتی ہتھیاروں کو چین اور روس کے خلاف استعمال کرنے کی وجوہات پر برزنسکی اپنی کتاب دی گرینڈ چیس بورڈ میں 1998 میں لکھتا ہے کہ ایشیا اور یورپ دنیا کے نہایت اہم خطے ہیں جن پر دنیا کی اقتصادیات کی بنیاد ہے۔ ایشیا اور یورپ پر کنٹرول کرنے کے لیے چین اور روس کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا ہوگا، جس کے لیے امریکہ کو اگر انتہائی قدم بھی اٹھانا پڑا تو دریغ نہیں کرے گا۔ ایشیا اور یورپ میں دنیا کی 75% آبادی رہتی ہے، جو کہ دوسرے خطوں کے مقابلے میں زیادہ تندرست بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے 3/4 تیل کے ذخائر بھی اسی خطے میں واقع ہے۔ اب مختلف نوعیت اور غیر معمولی واقعات کے متعلق عالمی سطح پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بات تھی روس اور چائنا کے حوالے سے، لیکن ایشیائی ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب یہی سوالات پاکستان میں بھی اٹھائے گئے جب 2005 کا زلزلہ آیا اور 2010 کا سیلاب آیا۔ 2005 کے زلزلے کی تباہ کاریاں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور اسی طرح 2010 کا جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا، 2010 کا جو سیلاب تھا اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماہرین کو پیشگی اطلاع نہیں تھی، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بارشیں ہوں گی، اور اس کے پیچھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ مصنوعی طور پر یہ بارشیں لائی گئیں۔ وہ کیوں کس طرح لائی گئیں وہ میں تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو اب بتاؤں گا، لیکن ان تباہ کاریوں کی وجہ سے پاکستان میں 6000 لوگ اس سیلاب کی نظر ہو گئے، جبکہ 2 کروڑ پاکستان کے عوام متاثر ہوئے، اور اس وقت 2010 میں شدید غذائی قلت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ روس کی مثال دی گئی ہے اس مضمون میں کہ روس کے جنگلوں میں بہت بڑے پیمانے پر آگ لگی تھی، اور پہلے یہ کہا گیا کہ یہ قدرتی طور پر آگ ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ امریکہ نے ہارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور وہاں پر درجہ حرارت کو مصنوعی طور پر بڑھایا گیا، غیر معمولی تبدیلی لائی گئی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جو ہے روس کے جنگلوں میں آگ لگی۔ دوستو، اس مضمون میں کچھ مزید سائنسدانوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح امریکہ ماحولیاتی وار شروع کرے گا اور ماحول کو کنٹرول کرے گا اور اپنی اجارہ داری قائم کرے گا۔ ڈاکٹر اینڈرے نے بھی بتایا تھا کہ امریکہ نے مصنوعی طور پر چلی اور ہیٹی میں یہ تجربہ کیا، اس کے بعد وہاں پر اپنے فوجی دستے اتارے،
جیسا پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ NGOs کو بھی ٹاسک دیا گیا اور ہیٹی اور چلی میں بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سائنسدان کا اس مضمون میں حوالہ دیا گیا ہے، اور اس سائنسدان نے کیا تھیری پیش کی تھی وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نیکولا ٹیسلا، جسے زلزلوں اور ماحولیاتی ہتھیاروں کا باپ یا موجد کہا جاتا ہے، فادر آف ارتھکویک اینڈ ویدر ویپنز، نے اپنی تحقیق میں اعتراف کیا ہے کہ انسان ماحولیاتی تبدیلیوں کو بطور ہتھیار کسی بھی دشمن ملک پر استعمال کر سکتا ہے۔ 25 جنوری 2010 کو معروف صحافی تھیری میسان نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ہیٹی میں آنے والا زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی یعنی مین میڈ تھا۔ امریکہ کے پاس ایسے ہتھیار اور ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے زلزلے بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کا بھی اس مضمون میں حوالہ دیا گیا ہے کہ کیسے نیوزی لینڈ نے یہ تجربہ کیا تھا موسمیاتی ہتھیاروں کا۔ اس مضمون میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نیوزی لینڈ کے سائنسدانوں اور ریسرچرز نے ایسی مشین تیار کر لی تھی جس سے سونامی پیدا کیا جا سکتا تھا، اور اس کا استعمال جاپان کے خلاف کیا جانا تھا۔ اس پروجیکٹ کو پروجیکٹ سیل کا نام دیا گیا تھا، اور ریسرچ ٹیم کی سربراہی تھامس لیچ کر رہے تھے، جو اس وقت یونیورسٹی آف آکلینڈ کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ اس ضمن میں 1944 اور 1945 کو ووہان گیپرو کے مقام پر چھوٹے چھوٹے تجربات بھی کیے گئے۔ سوویت دور میں بھی روسی سائنسدانوں نے زلزلہ پیدا کرنے والی مشین تیار کر لی تھی جس کا نام پامیر رکھا گیا تھا۔ اب تو یہ بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ امریکہ کے ہارٹ نامی پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے والی ٹیم میں سابق روسی سائنسدان بھی شامل ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آخر یہ ہارٹ ٹیکنالوجی ہے کیا، اور سب سے پہلے اس کا ذکر کس سائنسدان نے کیا اور اس کا فنکشن کیا ہے، وہ میں اقتصابات، چھوٹے چھوٹے 2 اقتصابات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے، اور لاسٹ میں پھر آئیں گے ایئر بلیو کے طیارے کی جانب کیسے وہ کریش ہوا، اور اس کے بعد پاکستان میں چینی کا بحران کیسے پیدا کیا جاتا ہے، پھر کیسے سبسڈی دی جاتی ہے، اور ان ساری چیزوں کا اس چیز سے کیا تعلق ہے۔ تو پہلے ہارٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں کہ کیسے ہارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، شعاعیں کیسے فضا میں بھیجی جاتی ہیں، اور کیسے پھر موسم میں غیر معمولی طور پر تبدیلی لائی جاتی ہے، خاص طور پر درجہ حرارت میں۔ 2001 میں یونیورسٹی آف اوٹاوا کے پروفیسر مائکی چوسورسکائی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ روس اور امریکہ دونوں نے ماحول کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ امریکہ جس ٹیکنالوجی کے تحت پروگرام تشکیل دے رہا ہے اسے ہارٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام۔ اس پروگرام کے تحت سائنسدانوں اور ریسرچ کرنے والے ماہرین مصنوعی شعاعیں فضا میں بھیجتے ہیں۔ فضا میں جس مقام پر یہ شعاعیں بھیجتے ہیں اس کو آئنوسفیئر کہتے ہیں۔ اس فضائی سطح پر جب یہ شعاعیں ٹکراتی ہیں تو خاص قسم کی تبدیلی، توانائی اور رنگ پیدا ہوتے ہیں جس کو ارونا کہتے ہیں۔ یہ شعاعیں ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہیں اور مطلوبہ ہدف یعنی زمین سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئنوسفیئر فضا یعنی ایٹماسفیئر کی سب سے اوپر والی تہہ ہوتی ہے۔ یہ تہہ ایکسوسفیئر اور تھرموسفیئر کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ تھرموسفیئر تقریباً زمین سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر فضا میں واقع ہوتی ہے، جبکہ ایکسوسفیئر فضا کی وہ آخری تہہ ہوتی ہے جس کے بعد خلا یعنی سپیس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً زمین سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر طے ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان آئنوسفیئر 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوتی ہے۔ اسی تہہ پر بجلی، گرج چمک اور ماحولیاتی تبدیلی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدان، ریسرچ ماہرین اور ماحولیاتی ایکسپرٹ جب تجربات کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو آئنوسفیئر پر ہی شعاعیں بھیجتے ہیں، جہاں سے یہ واپس زمین پر آتی ہیں۔ جب شعاعیں آئنوسفیئر سے ٹکراتی ہیں تو قطب شمالی اور قطب جنوبی پر خاص قسم کی رنگین روشنی پیدا ہوتی ہے جسے ارونا کہا جاتا ہے۔ یہ روشنی رات کو نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ زلزلے، سیلاب، طوفان اور آندیاں مصنوعی طریقے سے بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، ایک سائنسدان ہے ڈاکٹر نیکولس، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کیسے امریکہ اس مصنوعی اور غیر فطری فعل کو انجام دے رہا ہے اور دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ان کے جو ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور پھر لاسٹ میں بتا دوں گا کہ پاکستان سے کیا تعلق ہے۔
ڈاکٹر نیکولس کے مطابق امریکہ غیر فطری فعل کو سر انجام دے رہا ہے جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا اور کچھ نہیں بچے گا۔ امریکہ کی CIA اور صہیونی لابی ہارٹ کے متعلق عوام کو بیوقوف بنانے میں بھی مصروف عمل ہے، جن کے مطابق یہ پروگرام صرف سائنسی تحقیق اور عملی تحقیق کے لیے لانچ کیا گیا ہے، لیکن ہارٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آئنوسفیئر کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے تاکہ کسی بھی ملک کے ماحول میں غیر معمولی تبدیلی کر کے ممکنہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ دوستو، لاسٹ میں مضمون میں لکھا گیا ہے کہ یہ تمام تفصیل جو ہے امریکی میڈیا اور مختلف یونیورسٹیز کے جو ریسرچ پیپرز ہیں اس سے حاصل کی گئی ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو آئنوسفیئر ہے جہاں سے یہ بجلی پیدا ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، جو عمل ہے سارا سائنسی، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور امریکہ اگر اس حوالے سے یہ کہتا ہے وہ کوئی دنیا کی خدمت کر رہا ہے تو دنیا کی خدمت نہیں کر رہا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی جانب، جو اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں 2010 میں پاکستان کا ایک ایئر پیٹرولو کا طیارہ اسلام آباد کی پہاڑیوں میں گر گیا تھا۔ 150 افراد، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ لقمہ اجل بنے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طیارے کے جو ہے وہ سگنل جام کر دیے گئے تھے، اور بعض لوگوں نے اس وقت خاص شعائیں دیکھی تھی۔ اس وقت پاکستان میں بلیک واٹر بڑے عروج پر تھی، اور انہوں نے کوئی مصنوعی طور پر اس طرح کا کوئی عمل کیا تھا۔ اور ان دنوں میں ہم نے خبروں میں بھی دیکھا کہ بلیک واٹر پاکستان میں کافی زیادہ متحرک تھی، اور خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید جو سگنل جام ہوئے اس کی بڑی وجہ یہی تھی، اور اسی طرح کی کسی ٹیکنالوجی کا استعمال تھا جس کی وجہ سے وہ طیارہ اسلام آباد کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا۔ اب آ جاتے ہیں لاسٹ میں موجودہ پاکستان کے تناظر میں، جو شروع میں نے بات کی تھی اور جو اس ویڈیو کا خاص بنانے کا مقصد بھی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح امریکہ اپنا اثر استعمال کرتا ہے، کون کون اس کے ایجنٹ ہیں اور کیا لابی اس کے پیچھے کام کرتی ہے۔ اس مضمون میں جو آخری بات ہے وہ میں ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سازش کوئی نہ لگے، بلکہ وہ ایک حقیقت لگے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے معاشی سال یعنی فسکل ایئر کا اختتام ستمبر کے آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ اگر امریکہ ستمبر کے آخر تک $350 بلین خزانے میں جمع نہ کر سکے تو حکومت دیوالیہ ہو جائے گی۔ ماضی میں امریکہ کی اجارہ داری اس لیے تھی کیونکہ ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر جانا جاتا تھا اور عالمی تجارت ڈالرز میں کی جاتی تھی، لیکن معاشی سونامی آنے کے بعد سے روس اور چین معاشی ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں اور عالمی منظرنامے پر ڈالرز کی اجارہ داری کو چیلنج کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ تذبذب کا شکار نظر آتا ہے۔ بحران آنے کی وجہ سے یورو ایشیا اور برصغیر کی ریاستوں کا غذائی اجناس امریکہ سے خریدنا مجبوری بن جائے گا، جس کی وجہ سے ڈالر کو عالمی سطح پر تقویت ملے گی۔ ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدان اور جغرافیائی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ مصنوعی بحران کو قدرتی بحران ظاہر کر کے دنیا کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ ہر ملک میں خاص قسم کا مافیا ہوتا ہے، مثلا پاکستان میں شوگر مافیا بڑا سرگرم اور فعال ہے کیونکہ کابینہ میں مل مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جب جی چاہتا ہے وہ چینی کا بحران پیدا کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی عوام سے قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حضرات بھی مصنوعی بحران کو قدرتی بحران ظاہر کرنے کی 24 گھنٹے تراکیب بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ جو مافیا ہے یہ مصنوعی بحران کو قدرتی بحران کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب آپ ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ یہ جو موسم کی صورتحال ہے، اور پچھلے سال بھی گندم کم ہوئی تھی اور کہا گیا تھا یہ قدرتی بحران ہے، اس سال بھی یہ کہا جائے گا، لیکن یہ پورا مافیا ہے جو مصنوعی بحران کو قدرتی بحران ظاہر کرتا ہے۔ 2010 میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح شوگر مافیا اور مل مالکان کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو آج 10 سال گزرنے کے بعد یعنی 2020 میں ہم آگے ہیں، تو کیا آج بھی وہی چیزیں ایگزسٹ نہیں کر رہی؟ آج دنیا کے حالات اس جانب نہیں جا رہے؟ تو یہ سازش نہ، یہ پورا منصوبہ ہوا جس پر آہستہ آہستہ امریکہ اور اس کی لابی جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اور دنیا کا عمل تباہ کر رہی ہیں۔ لیکن بینگ اے پاکستانی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے ملک میں وہی ہو رہا ہے جو 2010 میں تھا اور 2020 میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں، بلکہ اب شاید اس سے بدتر ہے، اور وہی مافیا ہماری کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وہی فیصلہ ساز ہے، وہی مصنوعی بحران پیدا کرتا ہے اور بعد میں کہہ دیتا ہے
یہ تو قدرتی طور پر آفت آئی ہے اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے، حالانکہ پیچھے یہ مائنڈ سیٹ کار فرما ہوتا ہے، جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، ان کا احتساب نہیں ہوگا، حالات بہتری کی جانب نہیں جائیں گے۔ آگے ہی دنیا بدلنا تبدیل ہو گئی ہے، اور جب یہ وبا کا سیزن ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی۔ لیکن اگر یہی مافیا سرگرم رہا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس حالات میں بھی جو ذخیرہ اندوز ہے ان میں خوف خدا نہیں ہے۔ جو یہ چینی مافیا ہے وہ اب دھمکیاں دے رہا ہے کہ چینی کے ریٹ رمضان میں بڑھا دیں گے۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔